بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، لیکن بہت زیادہ ایسی باتیں تھیں جو ہم کل کر نہیں سکے، جو انفارمیٹیو چیزیں تھیں جو کل ہم بتا نہیں سکے تھے کیونکہ ایک ویڈیو وہ کافی لمبی ہو رہی تھی، تو ہم نے نیو ویڈیو آج بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نیکسٹ نیو آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے بارے میں کل ہم نے بہت ساری چیزیں تو پڑھی تھی، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے حاضر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو۔ نور بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، نوروں کی خوشخبری ہو۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو بات انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ تھی کہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یعنی کہ ایک تو نور سورۃ الفاتحہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ 2 آیات ہیں، اس کے بعد ایک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا بھی آتی ہے۔ تو یہ 2 آیات آپ تیسرے پارے کے پاؤں کے بعد اور ہاف سے پہلے جہاں پہ سورت کمپلیٹ ہو رہی ہیں، لاسٹ 2 ورسز آف دس سورہ، یہ وہاں پر آئیں گی، آپ ان کو پڑھیں اور یہ بہت زیادہ بینیفیٹیبل ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے رات کو اگر سونے لگیں تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، یہ بہت ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر کسی ہاسپٹلز میں جائیں نا تو اکثر جو وینٹیلیٹرز پر مریض ہوتے ہیں ان کے قریب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لگی ہوتی ہے۔ کیا وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اس لیے لگاتے ہیں کہ اب یہ بندے کا ہماری مشینری جو ہے وہ علاج نہیں کر پاتی، تو وہ سورۃ الفاتحہ سورہ یاسین کی تلاوت لگاتے ہیں کہ اب ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے، جو سورۃ الفاتحہ حدیث کی روح سے اللہ کا نور ہے، یہ ان بندوں کا علاج کریں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں نا اینڈ پہ ایک جگہ پر یہ لفظ آتا ہے ولضالین، ٹھیک ہے، ولضالین لفظ آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ولضالین کو نا زود پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں زود پڑھتے ہیں مطلب کہ تو کو زوا سے بدل دیتے، توئے کے بعد جو زوئیں آتے ہیں نا وہ پڑھ دیتے ہیں، یا زال پڑھ دیتے ہیں، دال زال والا، یا را زا والا زا پڑھ دیتے ہیں۔ ایسا پڑھنا حرام ہے۔ ضاد کا تلفظ علیحدہ ہے اور زوا کا تلفظ علیحدہ ہے، زال کا تلفظ علیحدہ ہے اور زا کا تلفظ علیحدہ ہے۔ اب اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ملا دیں گے تو ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل بھی نہیں ایسا کر سکتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ نہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اگر آپ نے ولضالین کوئی جگہ ولضالین پڑھ دیا تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح جب بندہ نماز پڑھے گا سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بندہ کھڑا ہوا ہے نماز کے اندر اور امام
قرات کر رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو چپ کر کے سورۃ الفاتحہ سنتا رہے، اپنی نہ پڑھے، کیونکہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اگر بندہ نے نماز کے لیے نیت باندھی ہے اور امام نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی قرات کر رہا ہے تو بندے کو چاہیے چپ کر کے پیچھے کھڑا ہو جائے، مقتدی اپنی نہ پڑھے، کیونکہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر علیحدہ سے نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ولضالین کے بعد آمین پڑھا جاتا ہے، آمین۔ یہ آمین جو ہے نا، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن شریف کا ایک رکن یا قرآن شریف کی آیت نہیں ہے۔ نماز میں آپ پڑھیں یا نماز کے علاوہ ولضالین کا لفظ آئے گا تو آپ آمین کہیں گے خاموشی کے ساتھ، دل ہی دل کے اندر۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور احناف کا مذہب یہ ہے، ولضالین جب تلاوت کی جائے گی اونچی آواز سے نہیں بلکہ دل ہی دل میں خاموشی سے آہستگی کے ساتھ آمین کہہ دیا جائے گا، اور ہماری یہ جو دعائیہ کلمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے بہت سی چیزوں کو کور کیا ہے۔ مزید انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو فی پے نہیں کر سکتے پیڈ کورسز کی، بلکہ اور یہاں سے وہ انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔